السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم جو چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری۔ سب سے پہلے بیٹا میں آپ کو امانت کا مطلب بتاؤں گی۔ اس مال یا چیز کو امانت کہتے ہیں جو آپ کسی دوسرے شخص کے پاس کچھ عرصہ حفاظت کے لیے رکھواتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ کوئی اپنا مال یا کوئی ایسی چیز جب کسی دوسرے شخص پر حفاظت کے لیے رکھواتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوتی ہے۔ بیٹا اب میں آپ کو خیانت کے بارے میں بتاؤں گی۔ امانت کے طور پر رکھوائی گئی چیز کو اگر پوری کی پوری واپس نہ کریں یا اس میں سے کچھ حصہ رکھ لیں تو وہ حرکت خیانت کہلاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں بیٹا۔ اگر آپ کا کوئی بہن یا بھائی آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے، مثال کے طور پر 50 روپے دیتے ہیں، اور جب وہ واپس مانگے تو آپ اسے پورے واپس نہ کرو بلکہ اس میں سے کچھ رکھ لو، یعنی کہ 50 کی بجائے آپ 40 ان کو واپس کرو، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ خیانت ہوگی۔ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت امانت دار تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اب میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی مثالیں بتاتی ہوں۔ اس زمانے میں مکہ میں مالدار تاجر خاتون مکہ شہر میں رہتی تھیں۔ ان کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت داری کا چرچا سنا تو اپنا کاروبار اور مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ ان کا مال لے تجارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملکوں کو لے جاتے۔ جب بھی جاتے تو امانت داری کی برکت سے بے شمار منافع ہوتا۔ بے مثال ایمان اور امانت داری دیکھ کر حضرت خدیجہ بے حد متاثر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کرنے کے بعد قبول کر لیا۔ بیٹا اسی طرح دوسرا ہے، جب کفار کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور ان کی ناپاک حرکتیں خطرہ جان بن گئیں تو فوری طور پر رات کی تاریکی یعنی کہ اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ مکہ سے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ساتھ ہی فرما رہے تھے، اے مکہ مجھے تجھ سے بہت پیار ہے لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اس وقت بھی کفار کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں۔ ایسے مشکل وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے حضرت علی کو بلایا اور امانتیں ان کے حوالے کی اور واپس کرنے کی نصیحت فرمائی، جس کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مدینہ منورہ نہ گئے جب تک سب امانتیں لوگوں کو واپس نہ کی۔ بیٹا آپ نے سبق کی وضاحت سنی۔ اب بیٹا میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی زندگی کے ہر معاملے میں امانت داری کا مظاہرہ کریں گے۔ بیٹا اب میں آپ سے چند سوال کرتی ہوں جو آپ کے ون ورڈ ہوں گے۔ ہمارا پہلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں کس نام سے مشہور تھے؟ کس نام سے مشہور تھے؟ صادق اور امین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے کہاں ہجرت کی؟ مدینہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانتیں کس کے حوالے کی؟ کس کے حوالے کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا تھیں؟ امانتیں۔ پانچواں سوال کیا ہے؟ سبق کے مطابق امانت داری کی بہترین مثالیں کس نے پیش کی؟
جس میں پیش کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بیٹا اب یہ کوشچن ہے، اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ یاد ہو جائیں۔ بیٹا اب ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی ریڈنگ کریں گے۔ شام کا وقت تھا، دادی اماں کے پاس ارشد اور اقرا بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، دادی اماں آج ہمیں کہانی سنائیں۔ اتنے میں شکایت لے کر سریا آ گئی اور بولی، دادی اماں دیکھیں، محسن بھائی میرے پیسے واپس نہیں دے رہے۔ میں نے اپنی جیب خرچ سے بچا بچا کر یہ پیسے ان کے پاس رکھوائے تھے۔ دادی اماں نے محسن کو بلا کر پوچھا۔ محسن نے جواب دیا، دادی اماں سنیں، سریا بچت کرتی رہی اور میں پیسے سنبھالتا رہا۔ اس طرح کل 200 روپے اکٹھے ہو گئے۔ میں نے سریا کو اس کا حصہ 150 روپے دے دیے، باقی 50 روپے میرے حصے کے ہیں، وہ کیوں دوں؟ یہ سن کر دادی اماں نے کہا، بیٹا محسن، یہ 50 روپے تمہارے حصے کے نہیں بلکہ خیانت کے ہیں۔ بہن کو جلدی سے واپس کر دو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، کیونکہ امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بچوں نے پوچھا، دادی اماں امانت کا مطلب کیا ہے اور خیانت کسے کہتے ہیں؟ دادی اماں نے بتایا، اس مال یا چیز کو امانت کہتے ہیں جو آپ کسی دوسرے شخص کے پاس کچھ عرصہ تک حفاظت کے لیے رکھواتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر واپس لے لیتے ہیں۔ امانت کے طور پر رکھوائی گئی چیز کو اگر پوری کی پوری واپس نہ کریں یا اس میں سے کچھ حصہ رکھ لیں تو وہ حرکت خیانت کہلاتی ہے۔ ہمارے دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اپنے پاس رکھی گئی کسی کی امانت کا ہمیشہ خیال رکھیں، واپس مانگنے پر پوری واپس کریں، یوں امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ مزید سمجھاتے ہوئے دادی اماں نے کہا، بچوں آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتی ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت امانت دار تھے۔ دوست دشمن سبھی ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے مال امانت کو ہمیشہ محفوظ رکھتے، مانگنے پر ان کی چیزیں پوری واپس کرتے۔ تجارت اور مال کے لین دین میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خیانت نہ کرتے، کبھی جھوٹ نہ کہتے اور ہمیشہ امانت داری اور صداقت کا بہترین عملی نمونہ پیش کرتے تھے۔ محسن بولا، دادی اماں آپ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی کوئی مثال بھی بتائیں۔ دادی اماں بولی، اس زمانے میں ایک بہت مالدار تاجر خاتون مکہ شہر میں رہتی تھی۔ ان کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری اور صداقت کا چرچا سنا تو اپنا تمام کاروبار اور مال تجارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا اور ان کا مال لے کر تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملکوں کو جاتے۔ جب بھی جاتے تو امانت داری کی برکت سے بے شمار منافع ہوتا۔ بے مثال ایمان اور امانت داری دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد متاثر ہوئیں اور انہوں نے اپنے نکاح کا پیغام بھجوا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ دادی اماں نے کہا، بیٹا سنو، جب کفار کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور ان کی ناپاک حرکتیں خطرہ جان بن گئی تو فوری طور پر رات کی تاریکی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ اس وقت بھی کفار کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔
ایسے ہنگامی حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں پہلے واپس کرنا نہایت ضروری جانا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر امانتیں ان کے حوالے کی اور واپس کرنے کی نصیحت فرمائی، جس کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مدینہ منورہ نہ گئے جب تک سب کی امانتیں لوگوں کو واپس نہ کر دی۔ بچوں، دادی اماں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام بھی بہت امانت دار تھے۔ دادی اماں کی باتیں سن کر محسن بہت متاثر ہوا۔ اس نے سریہ سے معذرت کی، اس کو 50 روپے واپس دیے اور کہا، دادی اماں، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ بیٹا، یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری تھی جو آپ نے سنی۔ اب آپ نے بھی امانت داری کا خیال رکھنا ہے، اور بیٹا اب اس سبق کی آپ نے 5 ٹائم ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ جب سمجھ آ جائے گی بیٹا، بک ورک بھی آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔